اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ خداوند متعال آپ تمام برادران اور خواہران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے دروس کا سلسلہ مہدویت کے بارے میں تھا، اور جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس درس میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف امام مہدی علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیسے آیا ہے، کہاں آیا ہے، اس کو بیان کریں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس آیت کا مطالعہ کریں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 سے 107 تک کا مطالعہ کریں۔ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اب دیکھیں مولا امام زمانہ کا قرآن کریم میں جو ذکر ہے وہ 3 محوروں سے آیا ہے، 3 عنوانوں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ ہے وراثت ارض، زمین کا وارث ہونا۔ یرثها عبادی الصالحون، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، زمین کے وارث۔ اب یہ جو وراثت ارض ہے، زمین کا وارث ہونا ہے، یہ جو آیت ہے اس میں کچھ دقائق بھی ہیں اور کچھ لطائف بھی ہیں۔ جیسے خداوند متعال فرماتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، سیدھی سی بات ہے کہ حقیقت میں یہ جو عاقبت ہے اس دنیا کی، اس دنیا کا اختتام ایسے ہوگا کہ افراد صالح بندوں کے ہاتھ میں یہ دنیا آ جائے گی، وہ وارث بن جائیں گے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وارث کون بنے گا، ایسے بندے بنیں گے جو عبد خدا ہوں گے، جو نیک ہوں گے، اور عاقبت میں یعنی دنیا کا اختتام ایسے ہوگا کہ یہ دنیا اس دنیا کے وارث بنیں گے کون؟ اس زمین کے وارث بنیں گے کون؟ عبادی الصالحون۔ اب یہ عقیدہ مہدویت جو ایک متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ایک ایسی ہستی آئے گی جو اس کائنات کو عدل سے بھر دے گی، اس عقیدے کی طرف در واقع اشارہ ہے۔ یعنی آخر الزمان میں قیامت سے پہلے ایک ہستی ظہور کرے گی، اور وہ ہستی عبد صالح ہے، وہ عبادی الصالحون آئیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس حساب سے ایک یہ آیت، اسی حساب سے اس کے آغا تبرسی نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عبادی الصالحون سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عبادی الصالحون وارث زمین بنیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں آیت اللہ آغا تبرسی نے رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہم اصحاب المہدی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو وارث بنیں گے اس زمین کے، وہ جو عبد صالح ہوں گے، ہم اصحاب المہدی، وہ امام زمانہ اور اس کے اصحاب ہوں گے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ ایک نقطہ تھا جس کی طرف اشارہ میں نے کیا۔ البتہ اس نقطے کی طرف
آپ بحال انوار کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 103۔ اچھا، یہ ایک محور، ایک عنوان۔ دوسرا عنوان جو جس کے حساب سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام زمانہ کا ذکر ہے اور اس سے مراد امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف ہیں، وہ ہے غلب دین، یعنی کوئی ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا۔ ابھی تک تو ایسے نہیں ہو کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے، نہیں، دوسرے ادیان بھی ہیں، کبھی ان کا غلبہ ہے، ظاہری حساب سے دیکھا ہے، ویسے تو دین اسلام سب سے زیادہ قوی ہے، لیکن ظاہری حساب سے اس دنیاوی اسباب اور مسببات کے حساب سے اگر دیکھا جائے، کوئی دور ایسا آئے گا جس میں یہ دین اسلام سب پر قوی آ جائے گا۔ تو اس حساب سے ایک قرآن کی آیت ہے، اس کا مطالعہ کریں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہاں پر یہ جو لیظہرہ علی الدین کلہ ہے، اس کا اگر انسان مطالعہ کرے تو اس میں واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا میں ترجمہ کر لیتا ہوں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس نے بھیجا، یعنی خدا نے، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا ہی لگے۔ تو یہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی حکومت میں یہ ہوگا کہ دین اسلام کا بول بالا ہوگا، باقی سب جو بھی ادیان ہیں، جو بھی نظریات ہیں، جو بھی آئیڈیالوجیز ہیں، سب ایسے سمجھیں کہ مغلوب ہو جائیں گی۔ یہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ہی حساب سے واضح ہے۔ اور تیسرا عنوان جس کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ ہے استخلاف، خدا کا وعدہ۔ خدا کا وعدہ ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ اس زمین کے مستضعف وارث بنیں گے، اس زمین کے مستضعف وارث بنے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تو یہ جو مستضعف ہیں ان کو یہ وہ وارث بنیں گے اس زمین کے۔ تو مستضعف سے یہ حد اقل یہ مراد نہیں لیجیے گا کہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ضعیف ہیں، نہیں، جیسے رہبر معظم نے فرمایا کہ مستضعف سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مستضعف سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو غریب ہے، نہیں، مستضعف یہ مراد نہیں ہے۔ مستضعف سے مراد یہ ہے کہ وہ افراد جو در واقع جس سے مراد امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف ہیں، ان کو ہم وارث زمین قرار دیں گے، وارث ارض قرار دیں گے۔ تو ابھی آج کے اس درس میں ہم نے 3 عنوانوں کے ساتھ، 3 لفظوں کے ساتھ، 3 سبجیکٹ کے ساتھ ہم نے ثابت کیا کہ امام زمانہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ وراثت ارض کے حساب سے عباد صالحون وارث بنیں گے، اور اسی طرح ہم نے دوسرا جو عنوان بیان کیا کہ غلبہ دین وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد ہی ہوگا، وہ غلبہ پا جائے گا یہ اسلام پورے ادیان پر۔ اور تیسرا خدا کا وعدہ ہے کہ ایسے افراد جن کو ظلم کے ساتھ، جو مظلوم ہوئے ہیں، مظلوم واقع ہوئے تاریخ میں، پہلے امام کو بھی شہید کر دیا، اب کوئی وقت آئے گا یہ افراد جو حجت خدا ہیں یہ وارث بنے، اور ان کے اصحاب اس زمین کے وارث بنیں گے، اور وہی خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔